بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ آج جو ہم نے سورت کا آغاز کرنا ہے اس کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ یہ جو سورت ہے یہ لی گئی ہے پہلی آیت سے، والضحیٰ، والضحیٰ سے نام ہی سورت کا لیا گیا ہے الضحیٰ۔ ضحیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاشت اشراق۔ آپ کو سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ضحیٰ کا معنی لکھیں اور اس کے کتنے مختلف معنی ہیں، تو آپ نے اس کا جواب پیپر میں یہ لکھنا ہے کہ الضحیٰ کے دو معنی ہیں، ایک تو اشراق اور ایک چاشت، ایک اشراق اور ایک چاشت۔ اب یہ اختلاف اس میں یہ پڑتا ہے کہ چاشت اشراق کے بعد شروع ہوتی ہے اور اشراق پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چند منٹوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ منٹوں کا فاصلہ نہیں ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سیدنا ابو ہریرہ کو کہا تھا نا کہ تم اشراق کی نماز نہ چھوڑنا، وہاں لفظ بولا تھا الضحیٰ کا، اور جہاں دوسرے صحابی کو کہا تھا نا کہ تم نے چاشت کی نماز نہیں چھوڑنی، وہاں بھی لفظ کیا کہا تھا؟ الضحیٰ کا۔ تو پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چاشت کے لیے بھی لفظ الضحیٰ کا استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، اور اشراق کی نماز کے لیے بھی لفظ حدیث کے اندر الضحیٰ کا استعمال ہوا ہے۔ تو ضحیٰ کہتے ہیں کس کو ہے کہ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے تو تب اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تب آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب تھوڑا سا واضح روشن ہو جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو چند منٹوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ والضحیٰ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، پچھلی سورت کو اگر دیکھا جائے سورۃ الشمس، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس کا نام تھا سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کی طرح کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب ہم نے سورت پڑھنی ہے سورۃ الضحیٰ، تو سورۃ الضحیٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، وہ کون سی ہے؟ والضحیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ضحیٰ کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، اشراق کے وقت کی قسم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، اور مجھے رات کی قسم، کیسی رات؟ اذا سجا، جب وہ چھا جاتی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ فرماتے ہیں ما ودعک، نہیں چھوڑا، ربک، تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی تیرا پیچھا چھوڑا ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ اللہ، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اس کا معنی لکھیں اور اس کا شان نزول لکھیں۔ تو آپ نے اس کا شان نزول یہ لکھنا ہے کہ چند کافر مشرک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد محمد رسول اللہ کا نام مٹ گیا ہے اور محمد رسول اللہ کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے بے یار و مددگار۔ تو پھر جب ان کی بات سنی تو رسول اللہ غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحزن، آپ نے غمگین نہیں ہونا۔ تب یہ سورۃ الضحیٰ کی آیتیں اتری تھی، ما ودعک ربک وما قلی، کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، آپ کا رب ابھی بھی آپ کا ساتھی ہے اور مدد کرنے والا ہے، اور اس کی طرف سے آپ پر نصرت اترنے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر من الاولی۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کی زندگی ہے یہ اولا سے بہتر ہے۔ اولا کس کو کہتے ہیں؟ اولا کا لفظ کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آغاز والی زندگی۔ تو سب کو پتہ ہے آغاز والی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ دنیا کی۔ دنیا سے آغاز کر کے بندہ آخرت کی زندگی کو پہنچتا ہے نا، کیونکہ جب بندہ فانی دنیا کے اندر تشریف لے کر آتا ہے تو اس کو آغاز کہتے ہیں، زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ کس میں کر رہا ہے؟ فانی دنیا کے اندر۔ اختتام کہاں کرے گا؟ دارالابقاء، جس کو آخرت کی زندگی کہا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی، اس سے زیادہ بہتر زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا کو عطا کر دے گا، فترضیٰ، جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں مفسرین نے کیا معنی لکھا ہے؟
تو آپ نے کہنا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر کی نعمت عطا کریں گے نا، وہ ہوگی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑ جائیں گے اور ایسی تسبیحات کہیں گے کہ جو دنیا کے اندر رسول اللہ کی زبان پر نہیں آئی تھی، اللہ اس وقت آپ کی زبان پر وہ کلمات جاری کر دیں گے، رسول اللہ پڑھیں گے تو پھر آواز آئے گی، جبریل کہیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا تشفع، اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ پھر وہ آیت بولی جائے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آج کے دن آپ کا رب آپ کو اتنا کو عطا کر دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کی ایک معنی آپ یہ بھی نوٹ کرنے، یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اللہ میری امت جہنم سے باہر نکال، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے یہ دونوں ہاتھ ہیں۔ کس طرح ہے؟ کما یلیق بجلالی، جس طرح اس کی شان شان ہے۔ اللہ دونوں ہاتھوں کو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں ڈال کے جو جہنمی ہوں گے مگر کیا وہ موحد ہوں گے، اہل توحید ہوں گے۔ مشرک بندہ نہیں نکل سکتا، کافر بندہ نہیں نکل سکتا، وہی بندہ نکلے گا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مٹھ بڑھیں گے اور ایک نہر ہوگی، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ نہر سے باہر نکلیں گے تو گردن کے اوپر ایک ٹھپا لگا ہوگا، مہر لگی ہوگی، مہر اس بات کی ثبوت ہوگی کہ یہ سیدھا بغیر حساب کے جنت میں نہیں گئے، بلکہ اپنی سزا انجام اپنا بھگت کے پھر جنت کے اندر گئے ہیں۔ اگر وہ ٹھپا اللہ نہ لگائیں تو پھر تو بغیر حساب والے اور حساب والے برابر ہو گئے، انہوں میں کوئی تقسیم ہی نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ تقسیم کریں گے کہ پتہ چل جائے کہ ان کو پہلے عذاب چکھایا گیا ان کے گناہوں کا، پھر ان کو بعد میں توحید کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ وہاں کہیں گے کہ اللہ میری امت زیادہ ہے، میری امت زیادہ ہے، بندے ابھی تھوڑے جہنم سے نکلے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک مٹھ بڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ فرشتوں، ہر اس بندے کو نکالو خرد دل، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اور عقیدہ توحید موجود تھا، اس کو نکال لو۔ پھر ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی توحید باقی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج آپ کے رب نے آپ کو ایسی نعمت سے مالا مال کیا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ کہیں گے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو اس کے 3 معنی میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ پیپر میں آ سکتے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی آیت کے کتنے معنی ہیں، مفسرین کی کتب کی روشنی کے اندر لکھیں، جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں آپ کو پایا یتیمن، یتیم، آپ یتیم تھے، آگے اللہ نے فرمایا فآویٰ، ہم نے آپ کو جگہ دی۔ آپ کا باپ ماں، آپ بے یارو مددگار تھے، مگر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو جگہ کیسے دی، آپ کو یتیمی کی زندگی سے اٹھایا اور آپ کے سر پر اللہ نے نبوت کے تاج کو رکھ دیا، سجا دیا۔ یہ ہوا علم یجد کا یتیمن فآویٰ کہ محبوب پہلے آپ یتیمی والی زندگی میں تھے، ایک یتیم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور نبوت کے تاج ان کے سر پہ سجا دیا، رکھ دیا، نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح البخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ ماں جی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے تھے، اتنا طویل سجدہ کرتے تھے، اتنا طویل رکوع کرتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اللہ کے رسول قد غفرتا، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اتنا طویل لمبا قیام کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم پسند نہیں کرتی کہ میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں کہ جس نے ایک ادنا سے یتیم کو اٹھا کے پوری کائنات کا امام الانبیاء بنا دیا۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا اکون عبدا شکورا، پھر جو بندہ اعلیٰ ہوتا ہے اس کو پھر اعلیٰ طریقے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو رستہ معلوم نہیں تھا۔ اب ضالہ کا جو اصل معنی ہوتا ہے نا، ضالہ کا معنی ہوتا ہے گمراہی میں تھے آپ، مگر معاذ اللہ ہم رسول اللہ کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح قرآن نے ایک کہا ہے امی، آپ امیوں میں سے ہیں۔ اب امی کا عربی گرامر کے اندر اگر معنی دیکھا جائے تو امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ،
کہ جس کو کچھ پتہ نہ ہو، تو جب رسول اللہ کے لیے امی کا لقب بولا جائے گا تو اس کا معنی مفسرین نے کیا یہ ہے کہ امی اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو دنیا والوں سے نہ پڑھا ہو بلکہ اس کا استاد ڈائریکٹ رب رحمان ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ ہم یہاں امی رسول اللہ کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کہیں گے کہ پوری دنیا نہیں، بلکہ رسول اللہ کا استاد کون تھا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ۔ انبیاء کا استاد کون تھا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، محبوب آپ راستے سے ناواقف تھے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ جب رسول اللہ کے لیے بولے جائیں گے تو پھر احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ بے احترامی ہو کے رسول اللہ کے لیے وہ کلمات اپنی زبان سے جدا کرنا، یہ گستاخی کے زمرے میں بات آ جاتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، محبوب آپ راستے سے ناواقف تھے، فَأَهْدَىٰ، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ غنی نہیں تھے، آپ تنگ دست تھے، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، دنیا داروں سے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، اور آپ کے آگے دنیا کی تمام نعمتیں رکھ دیں، مگر آپ نے پھر بھی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 احد کے پہاڑ جو رسول اللہ کے بارے کہا گیا تھا کہ سونے کے بنا دوں، آگے پیچھے چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں اور 3 دن میں بھوکا رہوں، تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں اور تاکہ میں اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، سائل بن سکوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکوں، اور 3 دن بھوکا رہ کے صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر بھی میں صبر کروں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے اس پہ میں شکر کروں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب آپ اپنی زندگی کو یاد کریں، آپ جب یتیم تھے تو آپ کے رب نے آپ کو اٹھا کے نبوت کے منصب پر فائز کیا، تو اب آپ کے دروازے پہ کوئی یتیم اگر آ جائے نا، فَلَا تَقْهَرْ، تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اگر جیب میں سے پیسے دینے کے لیے کوئی آپ کی اگر کوئی وسعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، یا ویسے ہی آپ بخیل ہیں، نہ دیں، مگر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، اگر نہیں دینا تو باتیں بھی نہیں سنانی۔ جس طرح آج ہوتا ہے کہ سائل آ جاتا ہے دروازے پہ تو اس کو ہم باتیں سنا کے ذلیل کر دیتے ہیں، مگر پڑھیں اس پیغمبر کی زندگی کے جس کے بارے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رسول اللہ کی زندگی پڑھیے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا 63 سالہ زندگی جناب محمد رسول اللہ کی کہ کوئی سائل محمد رسول اللہ کے دروازے پہ آیا ہو اور خالی ہاتھ لوٹ گیا ہو، میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا۔ لم رأیت رسول اللہ، میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا قطن، کبھی بھی، کہ رسول اللہ کے دروازے پہ کوئی سائل آیا ہو اور اس نے سوال کیا ہو اور رسول اللہ نے اس کو خالی لٹا دیا ہو۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ہمارے گھر ایک سائل آ گیا مانگنے کے لیے، روٹیاں پڑی ہوئی تھی، رسول اللہ بھی پاس بیٹھے تھے، فرمایا عائشہ ہے کوئی گھر میں چیز؟ فرمایا اللہ کے رسول کھانے کے لیے روٹیاں، فرمایا جاؤ سائل کو دے دو، اللہ اور دے گا۔ پھر ماری عائشہ نے کیا کیا؟ گن گن کے روٹیاں نکال کے اس کو دینا شروع کر دیا۔ رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ گن گن کے دو گی، اللہ بھی پھر تمہیں گن گن کے دے گا، گن گن کے اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، بے حساب دے، اللہ بھی تجھے اپنی منشا کے مطابق، تیری حیثیت اور تیری وقت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تجھے عطا کریں گے۔ تو ماجی عائشہ نے پھر جب یہ عمل دیکھا تو عمل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی دیکھا کہ ماجی عائشہ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے بینیفٹس اور بہت سے فائدوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ پہلے یتیم کا ذکر پھر سائل کا ذکر۔ جب کوئی منگتا آپ کے دروازے پہ آ جائے نا، سائل آ جائے، پیچھے کیا کہا گیا؟ اس کو واپس نہیں جانے دینا۔ واپس جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو برا بلا نہیں کہنا۔ آگے کیا کہا؟ واما السائل فلا تنہر، اگر کوئی سائل بھی آ جائے فلا تنہر، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمارے دروازوں سے سائلوں کو دھتکار کے نکال دیا جاتا ہے، یہ ہمارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا لوگوں جب تم سے کوئی بندہ اللہ کے بارے سوال کر لے تو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ عطا کر دو، اگر چاہے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ مگر صحابہ کرام کا یہ ایمان یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے اگر بندہ میرے دور کے اندر میں نے دیکھا ہے، اگر بندہ کو یہ کہہ دیتا کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ عمر چیز عطا کر دے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑتے تھے اور اپنی حیثیت سے زیادہ اس کو عطا کر دیتے تھے۔ جتنا اس نے مانگا تھا اس کے مانگنے سے زیادہ اس کو عطا کر دیتے تھے۔ تو بعد میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ڈرتا ہوں اگر مدینے کے اندر کوئی جانور، مدینے کی گلیوں میں اگر کوئی جانور بھی مر جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن عمر سے سوال نہ ہو جائے کہ تیری ماتحت جانور بھی بھوکے مر گئے، عمر تو نے ان کا خیال کیوں نہ رکھا۔ تو یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، رسول اللہ کی سیرت پر عملی جامہ پہنانے والے تھے، ہر رات مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کس کے گھر روٹی پکی ہے، کہ کس کے گھر روٹی نہیں پکی۔ یہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے کے گئے ہیں، اور اس لیے کہا کہ جب آپ کے پاس سائل آ جائے تو اس کو جھڑکنا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آگے جو بات کی ہے وہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، آپ کے پاس آپ کے رب کی جو بھی نعمت آئے نا، فَحَدِّثْ، اس کو لوگوں میں بیان کیا کریں، لوگوں میں بیان کیا کریں۔ فَحَدِّث کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے اندر بیان کرنا کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے پاس آپ کے رب کی جو بھی نعمت آئے آپ اس کو بیان کیا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اب آپ سے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیرے رب کی جو بھی نعمت تیرے پاس پہنچے فحدث، اس کو بیان کر، یہ امر کا صیغہ ہے، بیان کرنا چاہیے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب یہ لکھنا ہے، اس کا معنی یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے اثار اللہ آپ کے جسم کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گا، پھر اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال تو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کپڑے بھی دیے ہیں، بہتر سے بہتر وہ کپڑے پہن سکتا ہے، مگر وہ پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، پھر بھی وہ اتنے عالی شان کپڑے نہیں پہنتا، حالانکہ اللہ نے اس کو مال اتنا دیا ہے کہ وہ اچھے خاصے کپڑے پہن بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، مگر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے تو جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، کپڑوں کے اندر پیوند لگا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اظہار بندہ کس طرح کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک مثال دے کر پھر اجازت چاہوں گا، آخری آیت چل رہی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذہین بنایا ہے، ذہین ہے، فتین ہے، ہر کام میں وہ مہارت رکھتا ہے، یعنی وہ قرآن کو حفظ بھی کر سکتا ہے، حدیث کو حفظ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ذہانت والا ذہن ہے، مگر اب اللہ کی طرف سے اس کو یہ نعمت دی گئی ہے، اب اللہ کہتے ہیں فحدث، اس کو بیان کر۔ بیان کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر وہ کہتا پھرے میں بڑا علمی ہوں، میں بڑا شیخ ہوں جی، میں بہت بڑا مولوی ہوں جی، میں بہت بڑا علامہ ہوں جی، میں بہت بڑا مفتی ہوں، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تجھے میں نے ذہین والا ذہن دیا ہے، ذہانت فطانت والا اگر میں نے تجھے دماغ دیا ہے تو فحدث، بیان کر۔ بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ پھر جو جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے اپنے ذہن کے مطابق پہلے خود سیکھ، پھر لوگوں تک رسول اللہ کا دین پہنچا۔ اب جس بندے کے پاس قرآن مجید حفظ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کو پامال نہ کرے، بلکہ اللہ کی نعمت کو کوشش میں لا کے ظاہر کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور پوری امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہو۔ یہ ہماری آج کی کلاس تھی جو سورۃ الضحیٰ سورت کے اوپر مشتمل تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر کما حق ہوا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کلاس ہوتی ہے، تو خواتین بھی اپنی محبت کا اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا کریں، اور ہمارے جو محترم بھائی ہیں مرد حضرات وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کریں۔ یہ ایسی کلاسیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ملائکہ
آپ کے اوپر رحمت کی برسات ڈالتے ہوتے ہیں اور رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کلاس ہم کوئی زنا نہیں کر رہے معاذ اللہ، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کلام کی طرح کائنات کے اندر کوئی دوسرا کلام نہیں ہے، اور اس سینے پر یہ کلام نازل ہوا کہ جس چیز سینے جیسا کائنات کے اندر سینہ کوئی نہیں۔ کلام کون سا ہے؟ قرآن مجید، جو اللہ کی کتاب ہے۔ سینہ کس کے سینے پر نازل ہوا؟ جو سینہ تمام سینوں میں سے اعلیٰ اولا اطہر پاک افضل ہے، وہ سینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے۔ تو کلاس کے اندر دلچسپی کا مظاہرہ کیا کریں، کاپی پینسل پاس رکھے، اچھے پوائنٹس کو لکھا کریں تاکہ آپ کو کلاس لینے کا فائدہ ہو، علم ہو، مہارت ہو، تاکہ آپ بھی کل انشاءاللہ اس مسند پر بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ اس لیے ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ وقت کی پابندی بھی کیا کریں۔ جو لنک آپ کو 8:30 بجے بھیج دیا جاتا ہے اس کو جوائن کر لیا کریں، تاکہ ہمیں بار بار آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار ہماری کلاس رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ سارا ہفتہ کلاس پڑھانے سے بعض طلباء اور طالبات اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم نے صرف 3 دن مقرر کیے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن کلاس ہوگی 8:30 بجے۔ تو وقت کی پابندی کریں۔ اگر کسی بھائی کا یا بہن کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں، یا پھر وہ میسج کر لیں، انشاءاللہ اس کو گروپ کے اندر جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، اور اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آپ کے گھروں میں، مال میں، اولاد میں رحمت و برکات کا نزول فرمائے، اور اللہ آپ کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔